हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़, मैंने जब ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, ये क्यों किया, मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया। और मेरी ज़िंदगी में कुछ जो है ना, मैं जिनको नहीं पता, जिनने वो वीडियो नहीं देखी, तो थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ थी, कुछ मुश्किलात थे, यानी कि मैं खुश नहीं रह रहा था। परेशानियाँ मुश्किलात तो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन कोई आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या रुनमा होता है कि जिसके बाद जो है ना, आप सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, या आप अपने हाथ में गन उठा के किसी को मारने की तरफ चले जाते हैं। कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस इंसान की ज़िंदगी में आ जाते हैं, तो या फिर क्या कहते हैं, आप बिल्कुल अपने आप को तन्हा कर लेते हैं, आप ज़िंदगी से कतई नज़र दूर कहीं उदासियों में जो है ना अपने डेरे लगाए होते हैं। तो मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा था कि मैं जो है ना बिल्कुल ज़िंदगी से बहुत दूर चला गया था। मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा हुआ था, तो वो जो है ना, उसके बाद फिर मैं परेशान रहता था, उदास रहता था। मुझे दुनिया का कुछ नहीं पता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस एक छोटा सा कमरा, और उस छोटे से कमरे में एक छोटा सा उसका कोना था, और मैं था, ज़िंदगी गुजार रहा था वहाँ पे। तो फिर मुझे जो है ना एक कोच, एक मेंटर मिले, जिन्होंने कहा कि भाई ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इस तरह से नहीं गुजार सकते। मतलब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया अपनी बातों से और सारा कुछ। फिर उन्होंने मुझे बुक्स रीडिंग की तरफ कहा। तो मतलब जब मैंने पहली किताब जो मैंने पढ़ी, काफ़ी सारी पढ़ी, लेकिन उनमें जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट रोल है एक किताब, वो किताब इस टाइम मेरे पास है। अब ये वीडियो इस चीज़ के ऊपर है कि आपको कौन सी 3 किताबें ऐसी हैं जो पढ़नी चाहिए। उनमें सबसे पहली किताब जो मैंने पढ़ी, जिसने मुझे डिप्रेशन, नाउमीदी, मायूसी से निकाल के बाहर लेके खड़ा किया, वो किताब है इस टाइम मेरे पास। ये किताब यहाँ पे मौजूद है। परेशान होना छोड़िए, जीना शुरू कीजिए, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये डेल कार्नेगी की किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इस किताब ने मेरी, यूँ समझे, एक दफ़ा वो जो डिप्रेशन, नाउमीदी, मायूसी वाली ज़िंदगी, यानी कि वो मौत के करीब होती है, मौत से भी मैं समझता हूँ कि बदतर तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन एक ज़िंदा लाश की शक्ल में इंसान होता है, तो उससे जिसने मुझे निकालने की मैं बहुत मदद की, वो ये है। और मेरे ख़्याल से कोई और भी एक है जिसको इस किताब की ज़रूरत है। मैं एक शख्स को जानता हूँ जिसको शायद इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह की परेशानियाँ चल रही हैं, जहाँ तक मेरे ख़्याल है। तो उसको ये किताब मैं रिकमेंड करता हूँ कि और ज़िंदगी में कोई किताब पढ़ो ना पढ़ो, तो ये किताब लाजमी पढ़ लेना कि परेशान होना छोड़िए और जीना शुरू कीजिए। ये किताब आपको ज़िंदगी में बहुत हेल्प आउट करेगी, और आप सब के लिए भी यही है। बाकी जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, कि ये किताब ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी पढ़ लें, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ना कोई परेशानियाँ, कोई ना कोई मुश्किलात ये लाजमी चल रही होती हैं। तो लेकिन इन सब के बावजूद इंसान कैसे आगे बढ़े, कैसे ग्रो करे, कैसे ज़िंदगी में खुश रहे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इस चैलेंज को से निकलने के लिए आपको ये किताब, ज़िंदगी के उस एरा से निकलने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी ये किताब। इसके बाद एक और किताब जिसने मेरी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो किताब थी, वो ये किताब है कि एटॉमिक हैबिट्स। ये जेम्स क्लियर की किताब है। एटॉमिक हैबिट्स ये एक ऐसी किताब है, इसमें जिसकी बंदे ने, जेम्स क्लियर जो इसका मुसन्निफ़ है, वो उसके मुंह के ऊपर बेसबॉल का जो बैट था वो आके लगा था। वो उसके मतलब हम में क्लास या फेलोज जो था, वो जब खेल रहे थे, उसके हाथ से उसने बड़ी ज़ोर के साथ वो बैट घुमाया, और वो उसके हाथ से निकला और उसके मुंह पे आके लगा, उसकी दोनों आंखों के दरमियान, और उसकी नाक टूट गई, उसकी आंखों, खोपड़ी में कई जगह पे, उसके सर में फ्रैक्चर आ गए, और मतलब उसकी आंखों के दरमियान वो बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया सारा कुछ। उसके बाद मतलब वो अपनी यादाश्त खो चुका था। जब वो हॉस्पिटल में गया तो उससे जो सवाल किए जब उनने कि सन कौन सा चल रहा है, यानी कि तो 1998 उसने जवाब दिया, जबकि एक्चुअल सन 2004 था, यानी कि उसको यादाश्त थी उसकी चली गई थी। फिर उससे एक और सवाल किया उन्होंने कि इस टाइम सदर कौन है, उसको तो वो भी नहीं पता था, उसने गलत कह दिया। अपनी माँ का इवन तक उसको नाम याद करने में बड़ा टाइम लग गया, कोई 10-15 सेकंड वो याद करता रहा कि मेरी माँ का नाम क्या है। और भी मतलब सूंघने की सलाहियत से महरूम हो गया, उसके नाक के ऊपर चोट आने की वजह से, टूटने की वजह से। तो बहुत सारा उसकी वो नाक यू शेप इख्तियार कर गई, और बहुत सारा उसकी वो हुआ। फिर उससे निकल कर वापस जो उसका मकसद था, जो वो खिलाड़ी था, उसमें वापस आने तक और उसमें फिर ग्रो करने तक, उसने
ایک فوکس کیا اور وہ فوکس اس نے ایک ریسرچ کی کہ میں کیسے یہاں سے یہاں تک نکلا. اس نے وہ کہتے ہیں نا ایک سیلف بیتی آپ بیتی جو ہوتی ہے, جب اس نے اپنے ماضی کے اوپر نظر دوڑائی تو یہ کتاب نکل کے آئی. اٹامک ہیبٹس کے چھوٹی چھوٹی عادتیں جن کو ہم بہت لٹل چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, ٹینی تھنگس سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیسے ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں, وہ کیسے ایک ہیوج رزلٹ لے کے آتی ہیں ہماری زندگی کے اندر. اگر اچھی وہ کہ اس میں ایک وہ کہتے ہیں اچھی عادتیں, کیونکہ یہ ہیبٹس کے اوپر کتاب ہے, تو وہ کہتے ہیں اچھی عادتیں آتی مشکل سے ہیں لیکن ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت آسان ہوتا ہے. بری عادتیں آتی آسانی سے ہیں لیکن ان کے ساتھ زندگی گزارنا, ان کے ساتھ جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہیبٹس کے اوپر کتاب ہے, یہ آپ کو زندگی میں ایٹ لیسٹ ایک بار ضرور پڑھ لینی چاہیے. اور اگر ایک بار سے زیادہ بار پڑھیں گے, کیونکہ پہلی دفعہ جب میں نے اس کو پڑھا تو میرا اس نے مائنڈ سیٹ کچھ اور بنایا, جب میں نے اس کو دوبارہ پڑھا تو مجھے اس سے کچھ اور دیکھنے کو ملا. تو یہ ایک ہی کتاب جب آپ 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی ڈیپ جو ہے نا اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں, آبزرو کرتے ہیں آپ, تو وہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. اور کتاب میں جتنے آل لیڈرز آر ریڈرز کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جتنے لیڈرز ہیں وہ پڑھنے والے لازمی ہوتے ہیں. دنیا کے لیڈرز کی بات کریں تو وارن بفے ہو گیا اور بل گیٹس, ایلان, مطلب سب جو ہے نا وہ ان کے اندر ایک ہیبٹ ہے کہ وہ لازمی 4-5 گھنٹے پڑھتے ہیں. وارن بفے وہ کہتے ہیں 8 گھنٹے پڑھتے ہیں, بل گیٹس 5 گھنٹے پڑھتے ہیں. اگر ہم پاکستان کے اندر پاکستانی لیڈر کی بات کریں, عمران خان, تو وہ خود 6 کتابوں کا مصنف رہ چکا ہے. وہ خود اس نے 5 یا 6 کتابیں اس نے خود لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کے بعد ایک اور کتاب آتی ہے میرے پاس, دی ون تھنگ. یہ بالکل ریلیٹ کرتی ہے ہماری جو لائف سٹائل ہم گزار رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی اگر 28 کروڑ آبادی ہے لگ بھگ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں دیکھیں ایک کلاس میں ہم ڈیوائڈ ہیں, جس طرح موسم میں ہم ڈیوائڈ ہیں کہ یہ بہار کا ہے, یہ خزاں کا ہے, یہ مطلب اس طرح. تو اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہم لوگ, میں نے اس پہ ایک اور ویڈیو بنا کے رکھا ہے 3 طرح کے لوگ, کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی میجورٹی کی بات کریں, اوورآل یہ دنیا پہ بھی یہ تقریباً آتا ہے, سادہ رہتا ہے یہ فارمولہ, کہ اس میں ہم اگر نمبر پہ آئیں, تھوڑا سا کیلکولیشن کرتے ہیں اپنے ایک آئی ڈی کے مطابق, تو 28 کروڑ میں سے دیکھیں کلاس ہیں, اپر کلاس ہے, پھر اپر مڈ, مطلب ایک الائٹ کلاس ہے, اس کے بعد اپر مڈل کلاس آتی ہے, دین مڈل کلاس آتی ہے, دین لوور مڈل کلاس آتی ہے, دین اس کے بعد نارمل جو ہماری بالکل وہ لوور کی بھی لوور مڈل کلاس, ان کے غریب لوگ جن کو ہم کہتے ہیں, پوورٹی کی ریشو جو آتی ہے ہمارے پاس, تو جن کا وہ پر کیپٹا کم ہے, یعنی کہ وہ سالانہ انکم بڑی کم ہوتی ہے, محدود سی ہوتی ہے, یہ سارا کچھ. اب اس کے اندر دیکھیں جو اوپر کی کلاس ہے ان کی بالکل کم آبادی ہے, ان کی بہت تعداد کم ہے, 28 کروڑ میں وہ بہت ایک چھوٹا سا فگر ہے. پھر اس کے بعد اپر مڈل تھوڑی سی ان سے زیادہ ہو جاتی ہے, پھر ان سے جو مڈل ہے وہ تھوڑی ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے, پھر لوور مڈل کی اور بڑھ جاتی ہے, پھر نیچے جو ہے نا بہت بڑی پاپولیشن ایک ہے. اور وہ یہ میری جو ویڈیو ہے تقریباً یہ ان کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی جو لوور مڈل کلاس ہے, یا جتنے ایک نیو وہ ہیں کتاب جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, مطلب ایک نیو ہم لرننگ کے لیے آتے ہیں. تو یہ کتاب ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت یہ ویڈیو بھی ہیلپ فل ثابت ہوگی, اور یہ کتاب بھی ان کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی. پہلی کتاب جو پریشان ہے, مطلب پریشانی ہر سب کی زندگی میں, وہ پریشانی سے نکالنے کے لیے ایک بہت اچھی کتاب میرے لیے ثابت ہوئی ہے. انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں, آپ کے لیے بھی ثابت ہوگی. تو یہ ون تھنگ کتاب ہے, کیونکہ ہمارا آج کا ریڑھی والا, ہمارا آج کا رکشے والا, ہمارا آج کا وہ منڈی میں پلے دار جو مزدوری کرتا ہے, وہ جو منشی ہے, وہ بہت سارے ایسے ہمارے پروفیشنز ہیں جو زندگی کے 2 سال کسی فیلڈ کو دیتے ہیں, سال کوئی اور کام کرتے ہیں, 5 مہینے کوئی اور کام کرتے ہیں, 3 سال کراچی چلے جاتے ہیں, 2 سال اسلام آباد لگا دیتے ہیں, پھر 1.5 سال کو رکشہ چلا لیتے ہیں, پھر 2 سال کو ڈرائیوری کر لیتے ہیں, پھر کوئی 3 سال ریڑھی لگا لیتے ہیں. اس طرح زندگی, کیونکہ ہماری ایوریج ایج جو دیکھیں وہ بڑی کم ہے پاکستانی, مطلب پاکستان کا اوورآل اب تھوڑی کم ہو گئی ہے. اس میں جب وہ 50 سال کے ہو جاتے ہیں اور رکشے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک گلا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں, زندگی نے ہمیں کچھ نہیں دیا. تو زندگی جو ہے نا وہ ایک دن میں 24 گھنٹے ایک امیر کے لیے بھی ہیں, غریب کے لیے بھی ہیں, کربی کے لیے بھی ہیں, کجمی کے لیے بھی ہیں, تو سب کے لیے وہ ایکول ہے. ایک گورے کے لیے بھی, ایک کالے کے لیے بھی, وہ سارا ٹائم ایکول ہے. اس کے اندر آپ اپنے ٹائم کو مینیج کس طرح کرتے ہیں, آپ اپنی پریورٹیز مینجمنٹ کس طرح کرتے ہیں, آپ اپنی ترجیحات کا تعین کیسے کرتے ہیں, وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا فیوچر کیسا ہوگا, آپ کی سکسیس کتنی بڑی ہوگی. وہ ساری جو ہے نا وہ ریسپی ہے سکسیس, اس کے سکسیس جو ہے نا ایک ڈش ہے, اس کی ایک ریسپی ہوتی ہے, اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ ڈش آپ بنا لیتے ہیں. تو یہ جو ون تھنگ کتاب ہے یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کیسے اس دنیا میں جن نے بڑا نام پیدا کیا, جنہوں نے بڑا کام کیا, کیسے انہوں نے زندگی میں اپنا ایک مقصد چوز کیا اور پھر پوری زندگی لگا دی اس مقصد کے لیے. اور
میں چونکہ ویسے ابھی مجھے ایک نام زیادہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے اس ٹائم لیڈر وہ ہیں، پریزنٹ لیڈر جو ہے نا ہمارے، مطلب وزیر اعظم دیکھ لیں تو انہوں نے بھی 44 سال کی ایج میں ایک پارٹی شروع کی، پھر 22 سال سٹرگل کی اس کے اوپر، 22 سال کی سٹرگل کے بعد وہ ایک مقام تک پہنچے، پھر بھی تقریباً ان سے کچھ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہیں، اور مطلب ایک ملک میں آپ اس ٹائم اگر میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فریش اپلوڈ ہوئی اور فریش دیکھ رہے ہیں تو آپ حالات دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ون تھنگ کتاب ہے اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ رائٹ بردرز نے کتنی 16 سال کی محنت کی، اس کے بعد الوا ایڈیسن نے کتنا، تھامس ایڈیسن نے کتنا وہ کی محنت کی، کتنی دفعہ اس نے بلب بنانے کے ناکام کوششیں کی، تو ناکامی کے بعد کامیابی ہوتی ہے، آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے اور کتنے ٹائم اپنی کتنی ایفرٹ دینی چاہیے۔ اس میں بہت ساری ایگزامپلز آپ کو ایسی ملتی ہیں کہ آپ ایک پروفیشن جب چوز کریں تو پھر آپ زندگی لگا دیں، اپنی ہر ایفرٹ ہر ممکن کوشش کر دیں۔ پھر ایک اور آپ کے سامنے اس کی میں کورس رکھتا چلوں، وہ آرنلڈ شوارزنیگر کا، وہ کہتا ہے کہ آئی سیٹ اے گول دین آئی ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو ریچ دیٹ گول، کہ جب میں زندگی میں ایک گول بنا لیتا ہوں تو میں دنیا کا ہر وہ کام کرتا ہوں جو مجھے اس تک پہنچانے میں مدد کرے۔ تو آپ نے بھی اگر اپنا کوئی گول بنا لیا تو آپ پھر ہر وہ کام کریں جو آپ کو اس تک پہنچانے میں مدد کرے، اور اس کام کو کرنے کے لیے یہ کتاب آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گی، یہ کتاب آپ کو نالج بھی دے گی، یہ آپ کو انکریج بھی کرے گی، اور یہ آپ کو ڈیٹا بھی دے گی کہ کیسے کتنا ٹائم لوگوں نے لگایا کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 کتابیں زندگی میں سمجھتا ہوں ایک بار آپ لازمی پڑھ لیں، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں پریشانیوں کا شکار بھی ہوتے ہیں، ان میں آپ کو وہ ہماری پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے، ڈیل کرنے کی وہ کتاب آپ کو بڑی ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ ہم چونکہ فوری رزلٹ چاہتے ہوتے ہیں، ہم جو نا فروٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، روٹس کے اوپر فوکس نہیں کرتے، ہم جڑوں کے اوپر فوکس نہیں کرتے، ہم پھلوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اگر اف روٹس آر گڈ دین فروٹس آر آٹومیٹیکلی گڈ، اگر ہم ہیبٹس کے اوپر وہ کریں گے تو ہماری زندگی کی جو ہے نا آنے والے ٹائم میں ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ ہیبٹس ہی ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کیا بنیں گے۔ اور تیسری چیز، ہم روز چیزیں بدل دیتے ہیں، آج ایک کام پکڑتے ہیں، اس کو ٹرائی کرتے ہیں، نہیں بدلتا وہ پھر چینج کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر میری ایک پروفیشن کون سا چوز کریں کہ وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو اس میں میں نے آپ کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے جن لوگوں نے پروفیشن چوز کیا کتنا اس کو ٹائم دیا، کہ جب آپ ایک پروفیشن چوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زندگی کے 5 سال تو ایٹ لیسٹ اس پروفیشن کے نام کر دینا یار۔ جب کوئی بھی پروفیشن چنتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، آپ نے کیا چنا ہے، آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں 5 سال تو دے دو یار، اس سے زیادہ نہ بھی دے دو۔ 5 سال کے بعد جو ہے نا، اس میں پہلے ایک تھیوری تھی برین ٹریسی کی 10,000 آور رولز کی، اب ایک 100 گھنٹے کی آ چکی ہے، دی 100 آورس وہ آ چکی ہے ماڈرن اس کے اندر۔ تو یہ آپ کو 3 کتابیں زندگی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لینی چاہیے، یہ آپ کی انشاءاللہ زندگی بدلنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی، یہ آپ کی زندگی میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ تھینک یو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور میں ویڈیو لائک اس لیے کریں کیونکہ میرے دل کو جو ہے نا اس سے تھوڑا سا ہمت ملتی ہے، میں ٹائم، انرجی، منی سارا کچھ لگا رہا ہوتا ہوں آپ تک یہ ویڈیوز پہنچانے کے لیے۔ تو تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔